علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا، ایک سود خور کے خلاف اور دوسرا جو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے چاہیے، ان دونوں کاموں سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے، وگرنہ انسان کی تباہی اور بربادی میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے کہ جس کے خلاف خود اللہ تبارک و تعالی ہی اعلان جنگ فرما رہے ہوں۔ تو ہمیں نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے ان احکام کے اندر۔ آج کی آیت مقدسہ جو تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی جی آپ ان سے پوچھئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات کو اور دن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے؟ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے دن رات؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کرتا ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو دن اور رات انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے، ان کے اوپر کوئی تکالیف پہنچنے والی ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ ان تکالیف سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے ہمارے نگران اور نگہبان فرشتے اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ اس بات کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین کا ذکر ہے کہ انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے وہ ان کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنے یعنی کہ عذابات سے بچاتے ہیں پھر بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو بھول چکے ہیں وہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کوئی اور خدا ہیں جو ہماری گرفت سے ان کو بچاتے ہیں؟ انہوں نے کوئی اور خدا بنا رکھے ہیں جو ہماری گرفت سے ان کو بچاتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنے آپ کو بچانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو بچانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ ان کو کیسے بچائیں گے؟ ولا هم منا یصحبون، اور نہ وہ ہماری گرفت سے ان کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے اور ہماری گرفت سے بھی ان کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کائنات کے اندر افضل ترین اگر کوئی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تو انبیاء، پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین ہستی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے قبیلہ، اپنے خاندان والوں کو بلایا، جتنے بھی قریبی رشتہ دار سب کو بلایا، اپنی بیٹی کو، اپنے پھپھا زاد کو، سب کو بلایا اور اعلان فرما دیا کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکوں گا، تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اپنی بیٹی کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو تم مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، میں آپ کو دے دوں گا، لیکن انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ جب افضل ترین ہستی وہ یہ اعلان فرما رہی ہے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں بچا سکوں گا، تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو پھر یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو حفاظت کرتے ہیں وہ ہمارے جھوٹے خدا کرتے ہیں، جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں،
جن کو اپنے ہاتھوں سے ان کی صفائی کرتے ہیں، ان کے اوپر جو گندے مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو یہ اپنے ہاتھوں سے اڑاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہمارے خدا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ہمارے داتا ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ ان کے نام پہ نظر و نیاز، ان کے چڑھاوے چڑھانا، ان کے سامنے جھکنا، یہ سارے کے سارے ان کے یہ جہنم کے آگ کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت وہ فوت ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی یہ وصیت تھی کہ جس وقت میری وفات ہو جائے تو جنازہ میرا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوانا، اور صرف جنازہ ہی نہیں پڑھوانا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ اپنی قمیض مبارک کی مجھے جو ہے وہ دفن کیا جائے، کفن دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وصیت کو پورا فرمایا، اپنی قمیض، اپنا کرتا مبارک بھی اتار کے دیا، اس کو پہنایا، اور اس کے جسم پر اپنا لعاب مبارک بھی ملا اور اس کا جنازہ پڑھا۔ پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنازہ پڑھنے میں موجود تھے۔ دیکھیں کتنی بڑی شرف کی بات ہے نا، جس کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ میں بلند فرمائے کہ اے اللہ عبداللہ ابن ابی کو معاف فرما دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے آیت نازل فرمائی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے نبی جی اگر آپ اس کے بارے میں 70 مرتبہ بھی مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ 70 مرتبہ بھی، اگرچہ آپ نے جنازہ پڑھایا، کرتا دیا، اس کے جسم پر لعاب مبارک ملا، اللہ کے سامنے دست مبارک بلند کیا کہ اے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ صحابہ کرام آمین کہنے والے ہیں پیچھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی، اے نبی جی آپ استغفار اس کے متعلق کریں یا نہ کریں، اگرچہ 70 مرتبہ بھی دعا مانگیں اس کے بارے میں، اس کو معاف نہیں کروں گا میں۔ تو یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں معاف کرنے کے؟ اللہ کے پاس ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بن جائے۔ وہ اپنی سر توڑ محنت کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی امتی کو بچا کر جنت کے اندر لے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگرچہ 70 مرتبہ بھی اس کے متعلق استغفار کریں تو اس کو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، اس کو نہیں معاف کروں گا۔ کہ وہ جو لوگ جو آج کل دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں بچا کر جنت کے اندر لے کر جائیں گے، جب تک کہ اعمال نہیں ہوگی انسان نہیں بچ سکے گا۔ ہاں وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، بغیر اعمال کے بھی کسی کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ جو اعمال لے کر آئے گا وہی آگے آسانیاں اور راحت کے اندر زندگی گزارے گا۔ جس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھیں دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں، پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، کپڑے بھی ہم اپنے پیک کرتے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء، سفر کی ساری سامان ہم مہیا کرتے ہیں، ان کو پیک کر کے پھر جاتے ہیں سفر کے لیے نا۔ تو آگے جو ہمارا سفر آنے والا ہے وہ ایسا سفر ہے جو ختم ہونے والا سفر نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے، کہ ہم نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے اپنے لیے کیا کچھ کیا فرمایا کہ قبر روزانہ آواز دیتی ہے، روزانہ انا وحشت البیت، میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنے ساتھی ساتھ لے کر آنا، جو تجھے یہاں پر مانوس رکھے نا، تجھے ڈرنے نہ دے مجھ سے، میری وحشت اور دہشت سے تمہیں بچا کے رکھے، وہ اپنے ساتھ لے کر آنا۔ وہ کیا چیز ہیں؟ اعمال صالحہ اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اور فرمایا کہ قبر پھر آواز دیتی ہے انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، اپنی روشنی ساتھ لے کر آنا۔ روشنی کیا چیز ہے؟ یہی اعمال صالحہ ہیں جو انسان کے لیے روشنی کا کام دیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور پھر آواز دیتی ہے انا بیت الودود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنا بچاؤ کیڑے مکوڑوں سے ساتھ لے کر آنا۔
اعمال صالحہ ہمیں کیڑے مکوڑوں سے بچائیں گے۔ اگر ہمارے پاس اعمال صالحہ نہیں تو وہاں کی دہشت وحشت ظلمت اور کیڑے مکوڑوں سے ہماری کون حفاظت کرے گا؟ کوئی نہیں حفاظت کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قاعدہ قانون بنا دیا، اگر اعمال اچھے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ دیکھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اچھے اعمال لے کر آؤ گے تو یہ جنت کا باغ بن جائے گی، برے اعمال لے کر آؤ گے تو یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن ان کی کون حفاظت کرتا ہے؟ وہی اللہ ہی ہے جو حفاظت کرتا ہے نا ہر انسان کی۔ وگرنہ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ سفر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کے حادثات نہیں ہوتے ایسے جگہوں پر کہ جہاں سے ان کو بچنا کوئی ممکن ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں یہاں پر کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بھی۔ اور پھر بتایا کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد ابو قحافہ بت خانے میں لے کر گئے اور جا کر بتوں کا تعارف کرایا کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ہمیں پلاتا ہے، یہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے، یہ ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ انہیں مختلف بتوں کے خداؤں کے تعارف کروائے۔ ایک طرف جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے جیسے وہ عبادت کرتے تھے ابو قحافہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اٹھایا اور جا کے کھڑا ہو گیا اس بت کے سامنے کہ جس کا کہا تھا کہ یہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا تو کھلاؤ۔ اب بت نے کیا بولنا تھا، وہ تو خاموش۔ کہتے ابھی آپ کا تعارف کرایا گیا کہ میرے والد نے کہا کہ یہ بت ہمیں کھانا کھلاتا ہے، مجھے بہت بھوک لگی، مجھے کھانا تو کھلاؤ نا۔ وہ خاموش۔ دوسرے کے پاس گیا، مجھے پانی پلاؤ، وہ بھی خاموش۔ تیسرے کے پاس گیا کہ تو لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، ابھی تیرے اوپر ایک مصیبت آنے والی ہے، میں تمہیں یہ پتھر مارنے والا ہوں، تو اپنے آپ کو تو بچا اس سے نا۔ زور سے اس کو پتھر مارا، اس کا ناک توڑ دیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خدا کی ناک ٹوٹ گئی ہے۔ شور مچ گیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے پتھر مار کر ہمارے خدا کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے، تمہاری کیا مدد کریں گے۔ اور یہی قاعدہ قانون جو ہے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مشکل کشا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے عقائد برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، ان کی بھی یہی حالت ہے۔ ان کے اوپر اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ان کی اپنی اولادیں نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو اولادیں کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ کسی کے مشکل کشا نہیں ہے، کسی کو اولاد دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قرآن پاک کے اندر کہ وہ اللہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ ہی ہے وہ اولاد دینے والا، جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرما دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، نہ بیٹی دے نہ بیٹا دے۔ تو اولاد کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے بھی تو اللہ سے مانگا ہے، اور ہمیں یہ راستہ بتلایا ہے کہ تم بھی اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، ہر چیز اللہ ہی تو دیتا ہے ہمیں۔ دیکھیں اپنی ذات کے اندر غور کریں، کائنات کے نظام کے اندر غور کریں، ہر چیز کا قبضہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی تو سب کو دے رہا ہے نا۔ جن سے ہم اولادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں وہ خود اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ سے، اللہ ان کو دیتا ہے، تو ہم ان کے در پہ کیوں جھکیں؟ ڈائریکٹ اللہ کے در پہ کیوں نہ جھکیں؟ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط اور قوی کرنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائیں۔ وہ تو ایسی ذات ہے کہ کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے، اب اگر میں ہی اس کو نہیں دوں گا تو پھر یہ کس کے در پہ جائے گا، کس کے دروازے پر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، سخت ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم اپنے رب سے مانگا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مجھ سے مانگنے سے، ان قریب ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا نظام ہے کہ ان سے اگر کوئی چیز مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ایک دفعہ خوش ہو کر دے دیں گے، دوسری مرتبہ خوش ہو کر دے دیں گے، تیسری مرتبہ وہ بھی منہ چڑھا لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بندے سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، علماء طلباء مدارس کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت کے صدقے رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے کریم پروردگار اپنی رحمت کے صدقے رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔